جی بالکل، جیسے کہ آپ نے بولا کہ انٹرنیشنل میں اور لیگ کرکٹ میں ڈفرینٹ پرفارمنسز ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں اوبویسلی میں اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ اس طریقے کی پرفارمنسز نہیں ہو سکیں، لیکن اس میں بھی میری ہی غلطی ہے کہ مجھے، جسے میں ابھی تک ریگریٹ کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی بالنگ کیوں چینج کی. لیکن جیسے ہی فیلئر آیا اس کے بعد میں نے اپنی پرانی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، اپنی نئی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں اور اس کو میچ کیا، اور جو میرے پہ کمی تھی اس کو لائک امپروو کیا اور اس کے ساتھ واپس آیا ہوں. کافی اچھے ریتے میں بالنگ کر رہا ہوں. اوبویسلی میرا اسٹارٹ اتنا اچھا نہیں ہوا ایک میگا ایونٹ میں جو ایکسپیکٹیشن تھی، لیکن بینگ اسپورٹس مین اور میں نے لائک کبھی گیو اپ نہ پہلے اپنی لائف میں کیا، نہ بھی کبھی کروں گا. ان شاء اللہ تعالیٰ جب بھی موقع ملے گا، یہ بھی جو آپ سب کی شکایتیں ہیں اور جو شکوے ہیں کہ وہ میں پورا کروں گا انشاءاللہ، اس پہ میں پورا اتروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں یہ میرے پاس تو نہیں ہے، میں کوشش یہ کروں گا کہ جہاں لائک جو موقع مجھے مل رہا ہے میں اس میں پرفارمنسز کروں. آگے اگر ان کو لگتا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ مجھے لے کے جانا چاہیے، مجھے ایک چانس دینا چاہیے، تو اس کے لیے میں ریڈی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اگر مجھے چانس ملا تو میں مایوس نہیں کروں گا انشاءاللہ. جی اسلام جیسے آپ نے بات کی کہ جو ایک برا فیز تھا وہ ٹل گیا، اس دوران کون سا ایسا پوائنٹ تھا جس نے آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹ کیا، یا آپ کا گو ٹو پرسن کون تھا جس نے آپ کو چیئر اپ کیا اور آپ کو گائیڈ کیا ہو کہ اس فیز سے کیسے نکلنا ہے، اور جو آج آپ دوبارہ کھڑے ہوئے ہیں اس میں آپ کو سب سے زیادہ ہیلپ کس نے کی، یا کون سی ایسی تھاٹ تھی موٹیویشن کے لیے جو آپ کو کام ہوئی؟ اور دوسرا ایک اور ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ 23 آپ کی ہو گئی ہے، حسن علی کا ریکارڈ ہے 25 وکٹوں کا، اس کو فائنل میں توڑنے کے لیے کتنے پر امید ہے؟ جی بالکل، فیملی نے بہت سپورٹ کیا، میری وائف نے بہت سپورٹ کیا، میرے جتنے بھی فرینڈس تھے انہوں نے بہت سپورٹ کیا، اور اسپیشلی یہاں مینشن کروں گا مورنے مارکل. اس نے مجھے بولا تھا کہ ایک ویب سیریز دیکھو ڈیوڈ بیکم کہ وہ نا، تو وہ اسپیشلی تم دیکھنا ضرور. سو وہ میں نے پوری سیریز دیکھی، اس میں میں کافی موٹیویٹ ہوا کہ جس طریقے سے اس نے بھی لائک سملر سچویشن تھی وہ والی جو میرے پر ورلڈ کپ پہ گزری ہوئی تھی، اور کس طریقے سے اس نے کم بیک وہاں سے کیا، گیو اپ نہیں کیا اور اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا اور اپنے آپ کو لائک بیک کیا. اسی طریقے سے میں نے بھی لائک یہی ہے کہ کوشش کر رہا ہوں کہ جو بھی غلطیاں ہو گئی ہیں وہ دوبارہ نہ ہو، اور بیٹر سے بیٹر پلیئر بن کے سامنے آؤں، اور پاکستان کو بھی اس طریقے سے میچز جتواؤں جس طریقے سے یہاں میں میچز جتوا رہا ہوں. اور رہی بات ٹاپ ٹیکرز کی، لائک میں ٹو بی آنیسٹ یہ ایسا نہیں سوچتا ہے کہ میں بس یہی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں لائک مڈل میں آؤں، رنز روکوں، اور بیٹسمین اگر کچھ غلطی کرتے ہیں وہ خود ہی مجھے وکٹ دیں گے، تو اب کوشش کروں گا کہ اس کو بھی بریک کروں حسن علی کا ریکارڈ کو، اگر نہیں تو اس پہ بھی الحمدللہ. اسامہ السلام علیکم. آپ نے ابھی کہا کہ آپ ریگریٹ کرتے ہیں کہ آپ نے بولنگ چینج کی، تو کیا چینج تھا جو آپ نے کیا تھا، اور اب آپ کس چیز پہ واپس گئے ہیں اس پہ تھوڑا ایلیبریٹ کریں. اصل میں لاسٹ ایئر میں نے کافی کرکٹ کھیلا تھا T20 سے نا. PSL کے بعد میں بلاسٹ کھیلا، پھر میں دی 100 کھیلا. 100 سے فوراً میں گیا تھا ون ڈے کرکٹ کھیلنے اگینسٹ افغانستان. سو obviously اب T20 کرکٹ میں تھوڑی پیس سے بالنگ کرتے اور میری لائک سب مجھے جانتے بھی ہیں اس وجہ سے کہ میں کافی تیز بالنگ کرتا ہوں. سو ون ڈے کرکٹ میں نے اپنے آپ کو خود سے ہی لائک کہا کہ میں تھوڑی سی پیس کم کرتا ہوں، کیا پتہ اس میں ہیلپ ملے، سب کانٹیننٹ میں میچز ہوں گے اور میں سلو بالنگ کروں گا تو مجھے ہیلپ ملے گی. سو ایک وارم اپ میچ کھیلا ورلڈ کپ کا جس میں نے سلو بالنگ کی، اور اس میں مجھے تھوڑی سی سکسیس ملی اگینسٹ نیوزی لینڈ، اور میں نے وہ مثلاً اسی کو میں نے کنٹینیو کرنا شروع کر دیا. اور جو میں پچھلے پورے سالوں میں جو اپنی بالنگ کرتا تھا وہ میں نے وہاں نہیں کی. سو جس سے مجھے میرا لائک سلو بالنگ کرنے سے میرا کیا ہوا کہ میرا ایکشن کمپلیٹ نہیں تھا ہوتا ہے. سو پھر جب وہ ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں تو وہ کافی ڈفرینس تھا. میرا ایک ایکشن ایک جگہ پورا کمپلیٹ ہو رہا ہے، ایک جگہ پہ رک رہا، اور وہ مجھے سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. سو اس میں نے کافی زیادہ ہارڈ ورک کیا ہے، اور الحمدللہ اس میں واپس آیا ہوں تو وہ ساری چیزیں واپس آ رہی ہیں. جی بس آخری سوال. اسامہ، اگر ہم یہ PSL 9 کا سیزن دیکھیں تو اس میں اسپنرز نے بہت زیادہ ڈومینیٹ کیا ہے ایز کمپیئر ٹو فاسٹ بالرز. آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں پچز ہیں، یہ اسٹائل ہے، یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، کراچی میں تو کافی زیادہ سپورٹ بھی ملتی ہے اسپنرز کو. سو آئی تھنک ایز اے اسپنر اگر آپ رائٹ ایریاز پہ بالنگ کر رہے ہیں اور اسپیشلی آپ کے مائنڈ میں ہے کہ بیٹسمین کی ویکنیس اور اسٹرینتھس کیا ہے،
اور اگر ان کے آپ ویکنس جو ان کے ویک ایریاز پہ وہاں پہ بالنگ کر رہے ہیں تو آپ کو کافی سکسیس ملے گی. آئی تھنک اس میں سب سے بیسٹ چیز یہی ہوتی ہے کہ ایز اے اسپنر آپ کو آپ کے مائنڈ میں یہ سارے پلانس موجود ہونے چاہیے اور اس کو رائٹ ٹائم پہ ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے, تو جس کی وجہ سے یہ سارے اسپنرس کر بھی رہے ہیں اور جن کو سکسیس بھی مل رہی ہے. اسامہ, آپ ڈومیسٹک کرکٹ میں کافی عرصے سے اچھا پرفارم کر رہے ہیں, لیکن شاداب کا نام اتنا زیادہ ڈیولپ ہو گیا تھا کہ شاید اس کی وجہ سے آپ فیل کرتے ہیں تھوڑا سا اوور شیڈو ہو گئے. اور دوسری چیز یہ کہ مشتاق احمد جیسے کوچ بھی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے ملتان سلطانز کے ڈگ آؤٹ میں, لیکن فیمیل کوچ کے آنے کے بعد آپ کی پرفارمنس میں بڑا نکھار ہے. نہیں, میں نے لاسٹ ایئر بھی مشیب بھائی کے انڈر کافی اچھی پرفارمنسز دی ہیں. لاسٹ ایئر بھی میں نے 18 وکٹیں لی تھیں, تو ہم فائنل میں بھی آئے تھے. تو شاداب کی نہیں, بالکل ایسا بالکل نہیں ہے. آئی تھنک کہ اس ٹائم پہ میں نے اتنی اچھی پرفارمنسز نہیں تھی کی ہوئی ہیں جو میں ڈیزرو کرتا تھا کہ میں پاکستان کے لیے کھیلوں, کیونکہ میں کنسسٹنسی کے ساتھ کوئی میچز ہی نہیں تھا کھیلتا آیا. اگر پی ایس ایل میں آیا تو پی ایس ایل میں ٹوٹلی بینچ رہا. 3rd پی ایس ایل سے لے کے 5th پی ایس ایل تک 26 میچز سے لگاتار بینچ میں رہا. اس کے بعد ڈومیسٹک میں بھی مجھے آن اینڈ آف کھلاتے تھے, مجھے میچز نہیں تھے دیتے کبھی بھی. اور لاسٹ ایئر سے جب میں نے ڈومیسٹک سرکٹ میں آیا, فورن کوچز آئے, انہوں نے مجھے دیکھا, کافی مجھے پسند کیا اور انہوں نے کہا تم تو سارے میچز کھیلو گے. وہاں مجھے فرسٹ ٹائم سارے میچ میں کھیلا, میں بیسٹ بالر ہوا ون ڈے کا. اس کے بعد پی ایس ایل کے سارے میچ کھیلا, میں 2nd ہائیسٹ وکٹ ٹیکر تھا اسپنرز میں آفٹر راشد خان, اور ایک بیسٹ اکانومی تھی میری پاکستانی اسپنرز میں. اس کے بعد اب میں سارے میچ کھیل رہا ہوں, پھر میں بیسٹ بالر ہوں. تو آئی تھنک جب آپ ایز اے پلیئر جب میچز کھیلتا ہے تو وہ اپنی پرفارمنس کرتا ہے. جب اگر آپ میچ نہیں کھیلیں گے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کی پرفارمنس بھی اس طرح کی ہوگی اور آپ پھر اپنے کنٹری کے لیے ریپرزینٹ بھی کر سکتے ہیں. تو بیسٹ یہی میٹر کرتا ہے کہ آپ میچز کھیلو اور پرفارمنس کرو. کافی اچھی ہیں, کافی ہیلپ فل ہے. پھر ایلیکس ہارٹلی ہے اور ڈیوڈ پارسن, ابھی کہ ڈیوڈ پارسن واپس چلے گئے لیکن وہ اسٹل وہاں سے ہمیں اسٹیٹس بھیجتے رہتے ہیں. جو بھی میچ کھیلتا ہوں ہر میچ کے بعد مجھے انڈیویجولی وہ مجھے سینڈ کرتے ہیں اسٹیٹس سارے کہ کہاں میں نے بولنگ کس ایریا پہ بولنگ کیا ہے اور کیا شاٹس لگے ہیں اور مجھے کہاں امپرومنٹ کی ضرورت ہے. وہ کافی حد تک وہ پکچر کلیئر ہوتی ہے اور جس سے مجھے کافی ہیلپ ہو جاتی ہے کہ میں نے اس میچ میں کیا بولنگ کیا اور مجھے کہاں امپرومنٹ کی ضرورت ہے. تو وہ کافی ہیلپ فل ہے.